سے دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں اپنی بات کو جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. آخر میں صرف یہ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس سارے کام کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جس طرح سے یورپین کنٹریز میں، کامن ویلتھ کنٹریز میں، اوورسیز میں جس طرح سے ایک کمیونٹی پولیسنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جس طرح سے پولیس انکریج کرتی ہے سول سوسائٹی کمیونٹی کو کہ وہ حکومت کے ساتھ، سول ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور پولیس کے اداروں کے ساتھ مل کے کرائم کو ختم کریں. ہم یہی چاہتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو اس ٹریک پہ لایا جائے، بجائے یہ کہ ہم جب پاکستان میں ہم جب سیکیورٹی کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغوں میں ایک کانسیپٹ آتا ہے ایکسٹریمزم کا. لوگوں میں ایک تھوڑا سا ایجیٹیشن پائی جاتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی صرف بندوق سے ہوتی ہے. لیکن میرے حساب سے قانون کو اور فوج کو ہماری ویسے ہی بہت ساری چیزوں کا ٹیررزم کا سامنا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ بحیثیت ایک پڑھے لکھے سماج میں صرف یہی ایک کمیونٹی میں ایک یہی رواج ہوتا ہے کہ ہمیں قانون کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے کام کو بڑھانا چاہیے. تو یہ جو سیکیورٹی میجرز لیے جا رہے ہیں یہ اسی لیے لیے جا رہے ہیں کہ نوجوان نسل کو اور پاکستان کی عوام کو اس طرف لے کے آیا جائے جہاں پہ وہ یہ ان اکوپمنٹ سے متعارف ہوں، ان اکوپمنٹس کا صحیح استعمال ان کو آتا ہو اور وہ دشمن کی نشاندہی کرتے ہوئے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ چیزیں شیئر کریں تاکہ قانون حرکت میں آئے، نہ کہ جی. تو اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی میرے سے سوال کرنا ہے تو آپ لوگ میرے فیس بک کی پیج پہ وزٹ کریں، وہ facebook.com/safety اور sharesafety@gmail.com پہ آپ اپنی رائے کو ارسال کر سکتے ہیں. اور اگر کسی کو میرا پرسنل اکاؤنٹ چاہیے، نمبر چاہیے تو سلمان صاحب سے لے سکتے ہیں. مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کے ہم پورے پاکستان میں اس سروس کو بڑھا سکیں اور پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر سکیں اور حسین کے ماننے والوں کی اسی طرح تحفظ کرتے ہیں. تمام دعا، خدا حافظ. یہ تھے سیرت عباس آسٹریلیا سے جو ہیومن سیفٹی کے لیے اور انسانی خدمت کر رہے ہیں پورے پاکستان میں. اب میں دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میں گزارش کروں گا شاہین سلطانی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور یوم حسین میں امام حسین کو نذرانِ عقیدت پیش کریں. تمام حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ٹائم بہت ہو چکا ہے اور میرا خیال ہے کہ میں 2-3 منٹ کے اندر انشاءاللہ سب سے پہلے میں حمد باری تعالیٰ اور ایک بات شعر منقبل کا پڑھوں گا. صلوات پڑھ لیجیے. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، رحم مانگتا الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں. ستا پنج تن کا ہو آباد گلچا
دلوں کے چمن کا تجھے واسطہ شاہ غوث الورا کا، میں صدقے میں ان کے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں۔ صلوات پر میری طبیعت بہت خراب ہے، میرا گلا اور ناک ایک ہوا ہے، لیکن جب خدا نے پکارا علی آ گئے، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی، آ گئی، آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا حذر، موت سے کیا حذر، موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی، آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ تھے جناب شاہین سلطانی صاحب۔ اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں مولا حسین کے اس قول سے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ میں گزارش کروں گا ساجد حسین بھائی سے، جو پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکرٹری ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست نایاب زادی صاحب اور باقی سارے معزز مہمان، مشرف الحسینی صاحب تشریف فرمائے، ان کا اور سب احباب کا شکریہ جنہوں نے دعوت دی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ذکر حسین کی محفل میں شامل ہوں۔ یہ اہل بیت کے گھرانے سے ہماری پرانی نسبت اور پاکستان عوامی تحریک کے پلیٹ فارم سے میں آپ سب دوستوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو حسین کے ماننے والے، حسین کی فکر کو آگے لے جا کے چلنے والے اور اہل تشیع کو اپنے ساتھ ملا کے چلنے والے، اور ہمارے قائد کی یہ سوچ جب سے ہم نے تحریک شروع کی کہ ہم اس ملک سے دہشت گردی کے اس ناسور کو ختم نہیں کر سکتے جب تک ہم نظریاتی طور پہ اس قوم کو ذکر حسین کی طرف لے کے نہ جائیں گے۔ اس لیے
تکفاریت کا خاتمہ، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نظریاتی طور پہ ان کی جڑوں کو کاٹنا یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں پہ کنفیوژن ہے ہمیں اس کنفیوژن کو دور کرنا ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے آج پورے ملک میں 60 شہروں میں ریلیاں ہوئی پاکستان عوامی تحریک کی شہدائے پشاور کے سانحے پہ، اور اس میں اپنا 14 نکاتی پروگرام دیا جو دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جنہیں مل کے چلنا ہے، اس سوچ کو پروموٹ کرنا ہے، اور ذکر حسین کو اپنے سینے سے لگا کے اسے نکلنا ہے اس قوم کی طرف جو قوم اس راستے سے بھولی ہوئی ہے۔ بس میری آپ سے گزارش ہے کہ چونکہ ٹائم بہت لمیٹڈ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ، اور ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ہر مشکل میں، ہر گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جب 2013 کو 92 شیعہ کوئٹہ میں شہید کیے گئے، اس وقت بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ہر موقع پہ یہ ایک ہی انسان ہے، جو بھی ان کو مارے گا وہ دوسرے طرف کا ہو جائے گا، وہ یزید کا پیروکار ہے، وہ حسین کا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں حسین کی فکر کو عام کرنا ہے اور یزید کی فکر کو مات دینی ہے۔ والسلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے ساجد حسین بھائی، پاکستان عوامی تحریک کے جنرل سیکریٹری۔ اب میں مولا حسین کا ایک اور کال پڑھوں گا اور محفل کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہتھیاروں سے جنگ تو جیتی جا سکتی ہے مگر دل نہیں، دل تو کردار سے جیتے جاتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا ملت جعفریہ کے مشہور علامہ قابل احترام مشرف حسینی صاحب سے، جن کی خدمات کی لسٹ اتنی ہے کہ ان گنت لسٹ ہے، کہ خدمات تحریک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، نبینا وشفیعنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام: انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی، اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر۔ ایک صلوات پڑھیں محمد محمد پتہ کے سب سے پہلے تو تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے دعوت دی اور یہ موقع فراہم کیا کہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں۔ حسین وہ عظمتوں والا نام ہے، وہ عظمتوں والی ہستی ہے کہ مجھ جیسا ناچیز خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ حسین کے بارے میں کچھ کہہ سکے۔ البتہ حسین کا پیغام، حسین کا مشن، حسین کا مقصد، ان کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ میرے مولا حسین نے سن 61 ہجری میں جس انقلاب کی بنیاد ڈالی وہ کوئی پہلا انقلاب نہیں تھا۔ تاریخ انسانیت میں جب سے آدم خلق ہوئے ان کی مخالفت کا آغاز ابلیس نے شیطان بن کر کیا۔ ان کے بیٹے قابیل نے انہی کے بیٹے حابیل کو، جو جانشینی حضرت آدم کے حقدار تھے، اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد تاریخ میں یہ دو راستے ہمیں ہمیشہ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایک حق کا اور ایک باطل کا۔ مختلف صورتوں میں کبھی ایک طرف ہمیں نمرود نظر آتا ہے اور اس کے مقابل میں ہمیں ابراہیم نظر آتے ہیں، کبھی ہمیں فرعون نظر آتا ہے تو اس کے مقابل میں ہمیں حضرت موسیٰ نظر آتے ہیں، کبھی ابو جہل و ابو لہب نظر آتے ہیں تو ان کے مقابل میں ہمیں
रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत नजर आती है। हाँ, इन इनकलाबात का उरूज जो हमें नजर आता है वो करबला में नजर आता है। ये एक लड़ी को हमें फरामोश नहीं करना कि करबला एक आइसोलेटेड वाक़े का नाम नहीं है जो करबला में बरपा हुआ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उनके ख़ानदान के चंद अफराद और दोस्त अहबाब के साथ घेर कर यजीद की फ़ौज ने कत्ल कर दिए। ये एक आइसोलेटेड वाक़या नहीं है। अगर वाक़े को देखा जाए तो कई वाक़यात हुए हैं, लेकिन इसके बैकग्राउंड को जब हम समझेंगे फिर समझ आता है कि हुसैन अलैहिस्सलाम का ये वाक़या कितनी अज़मतों वाला वाक़या है और ये तारीख़ पर फैले हुए उन वाक़यात का उरूज है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद जब मदीने से निकल रहे हैं तो खुद अपना बयान क्या है उनका कि मैं क्यों निकल रहा हूँ। इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी। मैं चंद नुकात सिर्फ आपकी खिदमत में पेश करूंगा इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कि मैं अपने जद की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। सब लोग जानते हैं कि यजीद ने बैअत का मुतालबा किया था और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस वक्त पे वाज़े कर दिया था मौला ने कि यजीद नफ्स मुहर्रमा का कातिल है। यजीद